بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دیار حبیب کا ادب، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ذرا اے صبا تو ادب سے چل، یہ بارگاہ رسول ہے، جو وہاں کے باغ کا خار ہے، وہ میری نگاہ میں پھول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ابن حبیب سے روایت ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد نبوی میں کسی بات پر مباحثہ کیا۔ اس وقت خلیفہ کے ہمراہ 500 شمشیر بند بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو جب خلیفہ کی آواز قدرے بلند ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، مسجد نبوی میں اپنی آواز بلند نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات مبارکہ میں تھا۔ یہ سنتے ہی امیر المؤمنین ابو جعفر منصور عباسی کی آواز پست ہو گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کی۔ جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ شہر سے باہر حدود حرم تک جاتے اور اس طرح بیٹھتے کہ جسم حدود حرم پاک کے اندر رہتا اور فضلہ حدود حرم سے باہر ہوتا۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے حدود حرم سے باہر موت نہ آ جائے۔ ایک طرف تو دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ تھا اور دوسری طرف ادب کی یہ انتہا کہ اپنی نجاست مدینہ منورہ کی مٹی میں شامل کرنا گوارا نہیں تھی۔ محبت و ادب کا یہ امتراج بہت کم ہی دیکھنے کو ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے راستہ کے درمیان چلنے کی بجائے دیواروں کے قریب چلتے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان راستوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نشانات موجود ہوں۔ اگر میرے قدم ان نشانات پر آ گئے تو سخت بے ادبی ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس سواری کے لیے بہترین گھوڑے موجود تھے، مگر آپ مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ جس قدر مقدس جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، میں ان گھوڑوں کے سموں کو پامال کروں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس شخص کو 30 درے مارے جائیں اور کچھ عرصہ کے لیے قید بھی کر دیا جائے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اتنی سختی کیوں؟ فرمایا، ایسا شخص تو اس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جس مٹی پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ اس کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کی مٹی خراب ہے۔ کسی اللہ والے نے فارسی زبان میں ایک شعر لکھا ہے، ترجمہ: آسمان کے نیچے عرش الہی سے بھی نازک تر مقام ادب یہ ہے، یہ روضہ اقدس ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی یہاں آ کر سانس کو روک کر قدم رکھتی تھیں۔ اہل دین کی نظر میں بارگاہ اقدس میں زور سے سانس لینا بھی گویا بے ادبی ہے۔ حضرت نثار فتحی نے کیسا خوبصورت شعر کہا، یہ شعور تنفس بھی ہمیں بار ہوا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کا غیر معمولی ادب تھا۔ جب آپ کا ذکر مبارک شروع ہو جاتا تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو تم مجھ پر اعتراض نہ کرتے۔
اسی ادب کی وجہ تھی کہ آپ کو خواب میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ حضرت مصنی بن سعید روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا ہو۔ سبحان اللہ، مجھے میرا دل وہاں لے کے چل جہاں رحمتوں کا نزول ہے، ذرا اے باد صبا تو ادب سے چل، یہ بارگاہ رسول ہے۔